ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ پاک پتن میں بر صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی بزرگ پنجابی زبان کے پہلے صوفی شاعر حضرت بابا فرید کے عرس کی مرکزی رسم بہشتی دروازہ کی قفل کشائی کر دی گئی اور عرس کے دوران دوسرے دن بھی لاکھوں زائرین بہشتی دروازہ گزرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سیف خان کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 15 روزہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند زائرین شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ عرس کی مرکزی رسم کفل کشائی سجادہ نشین آستانہ عالیہ دیوان مدود مسعود چشتی فروکی نے کی۔ تقریب میں دیوان عظمت محمود چشتی، دیوان احمد مسعود چشتی، ڈی سی پاک پتن آصف رضا اور ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدر و علماء مشائخ اور گدی نشینوں نے شرکت کی۔ لاکھوں عقیدت مند زائرین حق فرید جا فرید کے نعرے بلند کرتے بہشتی دروازہ گزرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے راستوں پر واک تھرو گیٹ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ اوقاف کی جانب سے بھی انتظامات مکمل کیے گئے ہیں تاکہ عقیدت مند زائرین کے لیے کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سیف خان ڈوڈی، NTN نیوز، پاک پتن۔ چنیوٹ کا نام آتے ہی خوبصورت لکڑی کے فن کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن اس شہر کی ایک اور صدیوں پرانی پہچان تازیہ سازی بھی ہے۔ عزاداری امام حسین کے لیے تیار کیے جانے والی یہ عظیم الشان لکڑی کے تازیے تقریباً 450 سال قبل سے ہی چنیوٹ کی مذہبی اور ثقافتی تاریخ کا حصہ ہیں۔ دیکھتے ہیں چنیوٹ سے نمائندہ رانا وسیم کی رپورٹ۔ چنیوٹ صدیوں پرانی مذہبی اور ثقافتی روایت تازیہ سازی کی وجہ سے منفرد شناخت رکھتا ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے تیار کیے جانے والے یہ لکڑی کے تازیے تقریباً 450 سال سے چنیوٹ کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ روایات کے مطابق امیر تیمور لنگ کے دور میں بر صغیر میں چھوٹے لکڑی کے تازیے نکالے جاتے تھے، جبکہ مغلیہ دور میں ان کی جسامت اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا۔ چنیوٹ کے ہنرمند خاص بیار کی لکڑی پر نفیس نقش و نگار اور سنہری رنگوں کے ساتھ ان تازیوں کو تیار کرتے ہیں۔ یہ تاریخی تازیے تقریباً 34 سے 36 فٹ بلند 60 من وزنی ہوتے ہیں، جنہیں درجنوں افراد مل کر اٹھاتے ہیں۔ محرم الحرام میں یہ تازیے پرسہ امام حسین علیہ السلام پیش کرنے کے لیے مجالس اور جلوسوں میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ 1857 کے بعد برطانوی حکومت نے تازیوں کے لیے لائسنس جاری کرنے کا نظام متعارف کروایا۔ چنیوٹ کے اس تاریخی تازیے کا لائسنس نسل در نسل ایک ہی خاندان کے پاس منتقل ہوتا آ رہا ہے، جبکہ موجودہ لائسنس دار عمار یاسر ہیں۔ جی تازیہ داری جو ہے یہ سلسلہ چنیوٹ میں تقریباً 450 سال پرانا ہے جی۔ یہ خالص بیار کی لکڑی سے تیار ہوتا ہے جی، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو منانے کے لیے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا، اور یہ ہر سال جو ہے 1 محرم سے 10 محرم تک تازیہ داری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنیوٹ میں 9 بڑے تازی ہیں اور 10 امام بارگاہ ہیں بڑے چنیوٹ شہر میں، جس میں ایک امام بارگاہ مہاجرین ہے، باقی 9 تازیوں کے لسانس داری ان کے منتظم ہیں، 9 امام بارگاہ، اور مجالس کا سلسلہ بھی اسی طرح ہر روز جاری رہتا ہے جی۔ تو اس کا وزن جو ہے تقریباً 50 سے 60 من ہوتا ہے، اور اس کی ہائٹ 38 فٹ برابر ہوتی ہے جی۔ محبان اہل بیت کے مطابق یہ تازیے محبت امام حسین علیہ السلام اور یاد کربلا کی ایک زندہ علامت ہیں، جو آج بھی چنیوٹ کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ رانا وسیم، NTN نیوز، چنیوٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کسانوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے رعایتی نرخوں پر زرعی آلات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث کسان کم وقت میں زمین کی تیاری کے ساتھ فصلوں کی باقیات کو جلانے کے بجائے ٹھکانے لگانے کا کام انجام دے رہے ہیں، جس سے اسموگ پر قابو پانے کے ساتھ فصلوں کے لیے زمین کی تیاری بہتر اور آسان ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں عثمان قادری سے، جو اس وقت سمندری بھی کسان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں سمندری کے گاؤں 204 گابے میں موجود ہوں، جہاں پہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو کسانوں کو زرعی آلات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس پہ سبسڈی کے ذریعے کسانوں کو زرعی آلات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت کسان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے آپ کو بھی سپر سیڈر جو ہے وہ ملا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سپر سیڈر کا کیا کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپر سیڈر CM پنجاب صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ سبسڈی دیے گئے ہیں،
ये स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम था, सीएम पंजाब साहबा ने निकाला था। इसके ज़रिए स्मोक भी कंट्रोल होती है और हमें जो है पैदावार में इससे खातिर इजाफा होता है। दूसरी बात ये है कि सुपर सीडर पे हमें जो है वो मुझे सब्सिडी मिली है 8,04,000 रुपये सीएम पंजाब साहबा की। 5,36,000 रुपये मैंने खुद जमा करवाया। तो ये सुपर सीडर इससे जो है वो अगर मैं काश्त मेरे होती है, चावल काश्त होता है, पूंजी काश्त होती है, उसमें जो है वो मुझे आग नहीं लगानी पड़ेगी, बाकियात को जलाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए ये सुपर सीडर बहुत ही अहम चीज़ है। तो इसी तरह इससे मुझे मेरे एक्सपेंसेस भी कम होंगे, क्योंकि पहले बार बार मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता था, बार बार हल चलाना पड़ता था। अब एक ही दफ़ा खाद, एक ही दफ़ा बीज और ड्रिल होके जो है वो हम कदम काश्त करेंगे ड्रिल के ज़रिए। तो इससे हमारा जो है बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। सीएम पंजाब साहबा का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें इस तरह के हालात दिए। रही हालात सब्सिडी पे दे रहे हैं, बहुत अच्छा इकदाम है। हम उन सीएम पंजाब साहबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनके कामों को सराहते हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो किसानों को ज़रूरी आलात दिए जा रहे हैं, सब्सिडी पर ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं और दूसरे ज़रूरी आलात दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे किसान की जो खेती बाड़ी की जो मुश्किलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। और सुपर सीडर के ज़रिए जो हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक कंट्रोल का जो प्रोग्राम है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको फसलों की बाकियात जलाने की बजाय वो ज़मीन में ही क्रश कर देते हैं। तो उन्होंने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा सराहा है। आपको बताएं कि रिनाला खुर्द में मुहर्रम उल हराम के मौके पर ज़िले भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और पुलिस लाइन नफरी की शिरकत। मज़ीद जान लेते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी से। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के मौके पर ज़िला भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और पुलिस लाइन नफरी ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में SDPOs, SHOs और एलीट फोर्स ने भी हिस्सा लिया। उस मौके पर DPO उकाड़ा डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। मज़ीद गुफ्तगू करते हुए DPO उकाड़ा डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने कहा कि अशूरा मुहर्रम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएंगे। अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, रिनाला खुर्द। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के सिलसिले में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद नबील खोकर फील्ड में मुतहरिक, जुलूसों के रास्तों पर और पार्किंग के लिए मखसूस मकामात की सख्ती से निगरानी करने की हिदायत। तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से नुमाइंदा मलिक साजिद खोकर। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से मुल्तान पुलिस के इंतज़ामात हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नबील खोकर साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद इस हवाले से जानेंगे। जी सर, आगाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपने बात की कि हर जगह पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, उसी तरह हमने मुल्तान में भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ पे मामूर है और ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को रवा रखने के लिए हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो हमारी डिप्लॉयमेंट हर जुलूस, हर मजलिस में जो भी सिटीज़ में हो रही हैं उसमें मौजूद हैं लोग और हम ड्यूटी कर रहे हैं। 9 और 10 के हवाले से स्पेशली कि 9 में हमारा एक गुलगश्त में बड़ा इज्तिमा होता है, उसमें जो जुलूस है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से हमारी तमाम ड्यूटी और तमाम हमारी चीज़ें मुकम्मल हैं। मुमताज़ाबाद में होता है एक बड़ा जुलूस, उसके लिए हमारा तमाम एरिया को हम कॉर्डन करते हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस ने अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं। 9 को हमारे अराउंड जो सिर्फ़ जुलूस के में हमारी ड्यूटी होगी वो 300 प्लस है, जिसमें हम 3 DSPs और मैं खुद मौजूद होऊंगा। इसके अलावा 10 मुहर्रम का अगर हम ज़िक्र करें तो 10 मुहर्रम को तो हर जगह से जो मुल्तान के आलमोस्ट तमाम रोड्स पे जुलूस निकलते हैं, जिसमें हमें तमाम जगहों पे डाइवर्शंस लगानी पड़ती हैं। तो उस हवाले से हमारे 600 प्लस जवान जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे 10 मुहर्रम को, जिसमें हमारे 4 DSPs भी शामिल हैं और मैं खुद भी हूँ। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस वो अलहदा से अपनी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ कर रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि मुल्तान ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के शहरी की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। जी
رینالہ خرد میں محرم الحرام کے موقع پر ضلع بھر میں فلیگ مارچ کا انعقاد۔ فلیگ مارچ میں پولیس ریسکیو 1122 ٹریفک پولیس ایلیٹ فورس پولیس لائن نفری کی شرکت۔ مزید جان لیتے ہیں NTA نیوز کے نمائندے مشتاق احمد بھٹی سے۔ جی مشتاق۔ جی بالکل، محرم الحرام کے موقع پر ضلع بھر میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس ریسکیو 1122 ٹریفک پولیس ایلیٹ فورس اور پولیس لائن نفری نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ میں SDPOs SHOs اور ایلیٹ فورس نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر DPO اوکاڑا ڈاکٹر اسد اجاز ملی نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ مزید گفتگو کرتے ہوئے DPO اوکاڑا ڈاکٹر اسد اجاز ملی نے کہا کہ عاشورہ محرم پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس پوری طرح مستعد ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق احمد بھٹی، NTN نیوز، رینالہ خورد۔ بہاول نگر میں کرپشن ثالث ہونے پر ایک ہی خاندان کے 3 ملازمین کو محکمہ تعلیم سے برطرف کر دیا۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے CEO ایجوکیشن بہاول نگر کو فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی۔ مزید جانتے ہیں محمد مطلوب کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، محکمہ ایجوکیشن بہاول نگر میں کرپشن اور سنگین تادیبی الزامات ثابت ہونے پر ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے لیٹر کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ان تینوں رشتہ دار ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کا حتمی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ برطرف کیے جانے والے ملازمین میں نعمان حسن شامل ہیں، جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس منچن آباد میں بطور جونیئر کلرک تعینات تھے۔ نعمان حسن کی اہلیہ عائشہ نواب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر منچن آباد کے عہدے پر تعینات تھیں، جبکہ نعمان حسن کی حقیقی چچی رضیہ پروین بطور ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول منچن آباد سٹی میں فرائض انجام دے رہی تھیں۔ ان تینوں پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ فرم حسن ٹریڈرز کے ساتھ مل کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حسن ٹریڈرز کا مالک حسن بھٹی، جو خود بھی محکمہ تعلیم کا ہی ریٹائرڈ ملازم ہے، ملازمت سے برطرف کیے جانے والے جونیئر کلرک نعمان حسن کا حقیقی والد ہے۔ حسن بھٹی بھی جعلی میڈیکل انویلیڈیشن سرٹیفکیٹ پر ریٹائرڈ ہوا تھا، اور اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی اور بوگس ہونے کے متعلق بھی لیٹر جاری ہو چکا ہے۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر DEA بہاول نگر کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان برطرفیوں پر عمل درآمد کروائیں۔ جی پاک پتن میں محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائڈز پنجاب کے زیر اہتمام TMA ہال پاک پتن میں افلاٹاکسن اور چاول کی فصل پر 13 ممنوعہ زرعی ادویات کے استعمال کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سیف خان کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن زرعی ادویات کے حوالے سے آگاہی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عامر رسول اور ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ صاحب وال ڈویژن میاں ظہور احمد، امین زاہد لودھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاک پتن اور محمد امین ڈپٹی ڈائریکٹر پاک پتن نے کی۔ سیمینار میں ضلع بھر سے 250 سے زائد پیسٹی سائیڈ ڈیلرز نے شرکت کی۔ مقررین نے چاول کی برآمدات میں اضافے، افلاٹاکسنز کے تدارک اور ممنوعہ زرعی ادویات کے استعمال سے اجتناب پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی معیار پر عمل درآمد سے پاکستانی چاول کی عالمی منڈیوں تک رسائی مزید بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سیف خان روڈی، NTN نیوز پاک پتن۔ سوات کی تحصیل کبل کے علاقے کانجو ٹاؤن شپ میں سنچوریا تائیکوانڈو ٹاؤن اکیڈمی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی تحصیل چیئرمین سید خان نے فیتہ کاٹ کر اکیڈمی کا آغاز کیا، جس میں کھیلوں کے عہدیداران اور حمایتی نے شرکت کی۔ مقررین نے نوجوان نسل کو منشیات اور بے راہ روی سے بچانے کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کو ناگزیر قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر انٹرنیشنل ٹیسٹ پاس کرنے والے کامیاب کھلاڑیوں میں کورین ڈگریاں بھی تقسیم کی گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں سوات سے نمائندہ لال شیر خان کی اس رپورٹ میں۔
سوات تحصیل قبل کی علاقہ کانجو ٹاؤن شپ میں کھیل اور صحت مند سرگرمیوں کی فروغ کے لیے ایک شاندار پیش رفت سینچوریا تائیکوانڈو ٹاؤن اکیڈمی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمانی خصوصی تحصیل چیئرمین سعید خان تھے، جنہوں نے فیتہ کاٹ کر اکیڈمی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ تقریب میں تائیکوانڈو ریجنل اور ضلعی عہدیداران سمیت علاقائی عمائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء میں سوات ریجن کے صدر ابراہیم خان، سیکرٹری سید داؤد شاہ، ضلعی صدر پرمان علی، چیئرمین تائیکوانڈو یونین صابر، ایاز نائک، زمونکور ماڈل اسکول کے ڈائریکٹر پرمان علی اور کبل پریس کلب کے نائب صدر لال شیر خان سمیت دیگر اہم شخصیات موجود تھے۔ مہمانی خصوصی سعید خان نے کہا، آج کل ہماری نوجوان نسل تیزی سے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے منشیات اور دیگر جرائم تشویشناک حد تک بڑھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس اکیڈمی کا قیام ایک مثبت قدم ہے تاکہ نوجوانوں کو تائیکوانڈو جیسے صحت مند سرگرمیوں میں مصروف رکھ کر ان کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ تائیکوانڈو صرف ایک کھیل نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سوات کے کھلاڑیوں نے ہمیشہ بین الاقوامی میدانوں میں سبز ہلالی پرچم بلند کیا ہے اور ایسی اکیڈمیز منشیات کے خاتمے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر انٹرنیشنل تائیکوانڈو ٹیسٹ پاس کرنے والے مقامی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور مہمانی خصوصی نے کامیاب کھلاڑیوں میں باقاعدہ انٹرنیشنل کورین ڈگریاں اور اسناد تقسیم کیے۔ مقامی عمائدین اور کھلاڑیوں کے ماہرین کا مطالبہ ہے کہ اگر حکومت اور نجی ادارہ جات اس طرح کی کھیلوں کے میدان آباد کرتے رہے تو نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے بچا کر ملک و قوم کا ایک کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ لال شیر خان، NTN نیوز سوات۔ لوور دیر کے علاقے تلاش کاٹن دخیل کے رہائشیوں کا مطالبات کے حق میں احتجاج، پولیس اور محکمہ معدنیات پر جانبداری کا الزام، پہاڑی سے معدنیات معاہدے کے تحت نکالنے کا مطالبہ، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان۔ حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ عبداللہ مدنی سے۔ جی عبداللہ۔ اس وقت میں ضلع لوور دیر کے معروف وادی تلاش کاٹن دشخیل میں موجود ہوں۔ یہاں پہ مقامی باشندوں نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے یہاں پر نعرہ بازی بھی کی ہے۔ ان کے بڑے بڑے مطالبات کیا ہے؟ یہاں پر مقامی رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے۔ محترم مدنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہمارے علاقہ کاٹن پائن جو ہے، اس میں مائننگ کا غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور اس پر ہم کئی سالوں سے جو ہے نا جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے نا ہمارے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہمارے گھروں کو اور ہمارے چشموں کو اور ہمارے سڑکیں جو ہے نا یہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ آپ نے ایک بات کی غیر قانونی، تو جس چیز کا لیز ہو جائے یا اسے ٹیکے پر دیا جائے، حکومت کی جانب سے اجازت دی جائے، تو پھر آپ اس کو غیر قانونی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس طرح یہ تو بالکل ہے غیر قانونی، جس طرح کہ ہم نے یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے مائننگ ڈپارٹمنٹ، ویلکم جی قابل متصب اور بہت دن اس ادارے انہوں نے یونیورسٹی نہیں لیا ہے۔ جب ہم نے یہ قوم نے جو احتجاج اور یہ شروع کیا ہے تو اسی دوران جو ہے نا یہ ابھی جو ہے نا وہ اپنا لائسنس اور وہ جو ہے نا وہ کنفرم کر رہے ہیں، بنوا رہے ہیں۔ ابھی بتائیے 4-5 مطالبات۔ ابھی ہمارے مطالبات یہ ہے کہ ہمارے جو یہ علاقہ ہے یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، ہمارا جو سڑک بنا ہوا ہے اس سڑک کا یہی حال ہو چکا ہے، آپ خود آئے، آپ نے دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایسی صاحب جو ہے نا زید صابی صاحب خود آئے ہیں اور 5 جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے، تو اس نے وہ خود دیکھے ہے وہ جگہ، اور ان جگہوں کے مطابق اس نے جو ہے نا یہ فیصلہ دیا ہے اے سی صاحب نے، فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اس نے جو خطرناک جگہ تھا ان کو بند کیا تھا، اور باقی جو جگہ تھے ان کے لیے نا وہ ایس او پیز جو ہے نا وہ بنائے تھے، تو وہ ایس او پیز پر یہ ٹھیکیدار جو ہے یہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ ایس او پیز یہ ہے کہ جو اسکول اور مدرسوں کے نزدیک جو درنگ ہے جو کام ہو رہا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اسکول کے ٹائمنگ کے بعد جو ہے نا وہ یہ کام کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے مقامی جو باشندے ہیں ان کے بڑے بڑے مطالبات، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو مقامی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے
اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ مقامی لوگوں کی جانیں بھی بچ سکے اور طلبہ یکسوئی کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے. جی